نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ بات ہم کر رہے تھے منافقوں کی، تھوڑا سا ہم نے مختصر سا جائزہ نفاق کا لیا۔ نفاق کا موضوع مدنی صورتوں میں وقتاً فوقتاً آتا چلا جائے گا، یہاں تک کہ 28ویں پارے میں پوری صورت ایک ہے، سورہ منافقون۔ اس کا آغاز اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ سے کیا ہے۔ نفاق کے مرض کا ذکر، اس کا آغاز سورہ بقرہ سے کیا گیا۔ تو جیسے جیسے مضمون آتا جائے گا صورتوں میں، ہم مزید اس کے بارے میں بات کرتے چلے جائیں گے، چیز مزید ہمارے آگے کھلتی چلی جائے گی۔ تو بات ہم نے یہ کی تھی کہ اسلام ہر طرح اور ہر گریڈ کے منافقوں کا معاملہ اللہ پر چھوڑتا ہے۔ کب سے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد سے قیامت تک اللہ تعالیٰ نے منافقوں کا معاملہ اپنے ذمے لیا ہے۔ یعنی اگر ہم نفاق کے بارے میں پڑھتے ہیں تو ہم اپنا جائزہ لیں گے، اور یاد رکھیے کہ اپنا جائزہ لینے میں نہ بے انتہا سختی کریں اور نہ بے انتہا نرمی کریں، نہ بالکل لاپرواہ ہو جائیں کہ مجھ میں تو نفاق ہو ہی نہیں سکتا، اور نہ اتنے حساس ہو جائیں کہ ہر چیز اپنی جو ہے وہ نفاق لگنے لگ جائے۔ پہلی چیز کا نقصان کیا ہوگا کہ ہم نفاق میں پڑ جائیں گے اگر ہم بے فکر ہو گئے، اور دوسری چیز کا نقصان کیا ہوگا کہ ہم شل ہو کے رہ جائیں گے، ہم پیرالائز ہو جائیں گے، ہم سے کوئی عمل نہیں ہو سکے گا۔ ہر عمل کرتے ہوئے ہم گلٹ کا شکار رہیں گے کہ یہ تو منافقوں والی نماز، یہ تو منافقوں والا کام، میں تو ہوں ہی منافق۔ نہیں، دونوں انتہاؤں کے بیچ میں سورہ فاتحہ والی کیفیات کو رکھیں۔ خوف بھی ہونا چاہیے، امید بھی ہونی چاہیے، اللہ سے رحم کی دعا بھی ہونی چاہیے۔ اسلامی معاشرے میں مومن ہو کوئی یا منافق ہو، سب سے قانون کے مطابق معاملہ کیا جائے گا۔ اسلام بڑا سیدھا سادہ دین ہے۔ اسلام بہت کھوج کرید کو اور لوگوں کی نیتوں کو ٹٹولنے اور کھنگالنے اور ان کے چھپے راز تلاش کرنے کا قائل نہیں ہے۔ اسلام کو جاسوسی، جنگ کے علاوہ پسند نہیں ہے۔ اسلام ظاہری حالت پر فیصلہ کرتا ہے، اس سے زندگی بڑی سمپل ہو جاتی ہے۔ اور اپنے لیے سبق کیا ہے؟ چونکہ میں اور آپ بھی تو مسلمان ہیں، سبق یہ ہے کہ لوگوں کی ظاہری حالت پر فیصلہ کیا کریں۔ بعض دفعہ بہت سی پریشانیاں جو ہم اپنے لیے مول لیتے ہیں، یا بہت سے تعلقات جو ہم بگاڑ بیٹھتے ہیں، وہ اس لیے کہ ہم لوگوں کو سیکنڈ گیس کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں میرا خیال ہے اس کا یہ مطلب تھا، میرا خیال ہے اس نے یہ سوچا تھا اس لیے نہیں آئے۔ تو یہ سادہ رکھیں اپنے آپ کو، بالکل سمپل، لوگوں کے ظاہر پر معاملہ کریں۔ ہمارے گھر میں شادی ہے، ہم بہت خوش ہیں، ہمارا کوئی قریبی رشتہ دار ہے، وہ کہتا ہے میں نہیں آ سکتا شادی میں، میری یہ مجبوری ہے، تو کیا کرنا چاہیے مجھ کو اور آپ کو؟ جی، ہم دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانی کرے، کوئی بات نہیں آپ نہیں آ رہے، لیکن مجھے بتائیے کیا کرتے ہیں ہم؟ ڈسکشن کیا ہوتا ہے؟ فون رکھتی، جل رہے ہیں اس لیے نہیں آئے، پیسے نہیں دینا چاہتے اس لیے نہیں آئے، اچھے خاصے آ سکتے ہیں، بالکل بیمار نہیں ہیں، پھر کہتے ہیں ٹھہرو پتہ کرتی ہوں، پھر ان کے ساتھ والوں کو فون کیا، دیکھا میں کہہ رہی تھی نا نہیں ہے بیمار، نعوذ باللہ۔ اسلام کہتا ہے نہیں، حدیث میں آتا ہے تمہیں کسی پر شک ہو جائے تجسس مت کرو، منع کیا ہے ہم کو۔ آپ دیکھیں زندگی کتنی آسان ہوگی، اپنا تزکیہ کرنے میں یہ چیز کتنی زیادہ مفید ہے۔ تو اسلام ظاہر پر معاملہ کرتا ہے۔ ہاں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بذات خود آپ
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خود اللہ تعالیٰ نے کچھ منافقوں کے نام بتا دیے تھے، اور ان ناموں کو آپ نے سوائے ایک صحابی کے باقی سب سے خفیہ رکھا، کسی کو آپ نے وہ نام نہیں بتائے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم منافقوں سے اچھا سلوک ہی کرتے رہے، ان کو مہلت ہی دیتے رہے۔ تو اس مہلت کا فائدہ کیا ہوا؟ اس مہلت کا فائدہ یہ ہوا کہ بہت سے غیر شعوری منافق جو تھے وہ مسلمان مومن ہو گئے، ان کا ایمان بہت اچھا ہو گیا۔ تو یہ کوئی ایسی بیماری نہیں ہے جس کا کہ حل نہیں ہے۔ اگر اپنے اندر ہم میں سے کسی کو نفاق محسوس ہوتا بھی ہے تو چلے مرض آئیڈینٹیفائی تو ہو گیا نا، یہ قابل علاج مرض ہے، ہو جائے گا انسان ٹھیک۔ تو ان آیات کو پڑھتے ہوئے اور نفاق کے بارے میں احادیث پڑھتے ہوئے بس اپنا جائزہ لینے کی ضرورت ہے۔ یہ انسان کے اپنے تزکیے کے لیے بہترین آیات ہیں۔ اور ساتھ ساتھ دعا، اللہم طہر قلبی من النفاق، اللہ تعالیٰ میرا دل نفاق سے پاک کر دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نفاق سے صرف مومن ہی ڈرتا ہے، اور اس کی طرف سے بے فکر صرف منافق ہی ہوتا ہے۔ ایک تابعی فرماتے ہیں کہ میں کتنی ہی صحابہ سے ملا، ہر صحابی کو اپنے بارے میں نفاق کا ڈر تھا۔ حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ وہ صحابی تھے، خوش قسمت صحابی، کہ جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چند منافقوں کے نام بتائے تھے۔ تو وہ صاحب السر نبی کہلاتے تھے، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک راز کے جاننے والے۔ صحابہ کو پتہ تھا کہ حذیفہ کو منافقوں کے نام معلوم ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا، ابو بکر رضی اللہ عنہ کی خلافت کا زمانہ بھی چلا گیا، عمر رضی اللہ عنہ کی خلافت کا زمانہ آیا۔ ایک دن انہوں نے حذیفہ کو بلایا اور کہا، حذیفہ تم کو میں اللہ کی قسم دیتا ہوں، تم کو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقوں کے نام بتائے تھے، کہیں میرا نام تو اس میں نہیں تھا؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں واللہ آپ کا نام نہیں تھا۔ لیکن پھر حذیفہ نے کہا کہ اب میں کسی اور کو یہ بات نہیں بتاؤں گا۔ تو سوال کے پوچھنا شروع کر دیں گے۔ تو کنفرمیشن بائی ایلیمینیشن ایک پروسیس ہوتا ہے نا سائنس کے اندر، کہ اب میں کسی اور کو نہیں بتاؤں گا۔ تو یہ دیکھیں کہ جب عمر رضی اللہ عنہ ڈر سکتے ہیں تو میرے اور آپ کے رونگٹے کیسے نہیں کھڑے ہوں گے؟ تو لہٰذا یہ بہرحال ہے بہت سلپری سلوپ، اس لیے کہ مسلم کلمہ پڑھ کے تو مسلمان ہو جاتا ہے۔ اب کلمہ پڑھنے کے بعد دو راستے ہیں، ایک اوپر کو جاتا ہے، ایک نیچے کو جاتا ہے۔ کلمہ اسٹریٹ ہے، سڑک ہے جیسے، ٹھیک ہے۔ جو ایمان کو مضبوط کرنے کی کوشش کرتے رہیں گے، علم حاصل کرتے رہیں گے، نیک اعمال کرتے رہیں گے، وہ مسلم سے اپ گریڈ ہوتے چلے جائیں گے، وہ مومن بن جائیں گے، محسن بن جائیں گے۔ اور واللہ یحب المحسنین، اللہ کو تو محسنوں سے بڑی محبت ہے۔ اور جو کلمہ پڑھنے کے بعد نہ علم حاصل کریں گے، نہ کوشش کریں گے، نہ اعمال صالح کریں گے، نہ نیت کی حفاظت کریں گے، تو وہ ڈاؤن گریڈ ہوتے ہوتے منافق بنتے چلے جائیں گے۔ تو لہٰذا علم کی اہمیت کو سمجھیں۔ علم ایک وائٹل رول ادا کرتا ہے انسان کے ایمان کے اضافے میں۔ اور پھر علم کے ساتھ نیت، کیوں آئے ہیں آج اپنی نیت کو ٹٹول لیں، میں بھی اور آپ بھی۔ کس کی خاطر آئے ہیں؟ کس سے تعریف چاہیے؟ کہاں بدلہ چاہیے؟ کیوں سیکھنے آئے ہیں؟ کیوں داخل ہوئے ہیں اس کمرے میں؟ دوسروں کو دیکھنے کہ کون کتنا پڑھ رہا ہے اور خود جو ہے وہ نیندی آئی چلی جا رہی ہے کہ بہتر تھا میں سوتی ہی رہتی، تو پھر اجر کچھ نہیں ہے، کچھ نہیں سیکھیں گے۔ پھر ہم پڑھ لیں گے۔ منافقوں کی ایک صفت ہوتی ہے کہ وہ علم کی مجلس میں انتہائی بور اور بیزار ہوتے ہیں، خاص طور پہ جہاں دین کا ذکر ہو رہا ہو۔ سورہ منافقون میں آ جائے گا، ایک شان کے ساتھ بیٹھا کرتے تھے اور کچھ نہیں سنتے تھے۔ سورہ محمد میں بھی ذکر آ جائے گا کہ جب مجلس سے نکلتے تھے تو باقی لوگوں سے پوچھتے تھے کہ ماذا قال آنفا، کیا کہا تھا ابھی محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم، ہم کو تو سمجھ ہی نہیں آیا، سو رہے تھے، ایبسنٹ مائنڈڈ تھے۔ تو لہٰذا پہلی چیز ایک طالب علم ہونے کے طور پہ کہ ہم اپنے آپ کو الرٹ رکھیں اور اپنے آپ کو ذمہ دار بنائیں کہ میں خود سیکھنے آئی ہوں، کل کو نوٹس کسی اور سے نہیں لینے مجھ کو۔ اگر بیساکھیاں لینی ہیں تو پھر آنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو یہ جو ایٹیٹیوڈ ہے
یہ جو ریلیکسیشن ہے ایٹیٹیوڈ کے اندر، یہ بہت بڑی بیماری تک انسان کو پہنچا سکتی ہے. کہنے کو ایک مچھر ہے، اس کا کاٹنا ہم دیکھ لیں کیا کچھ ہوتا ہے. تو چھوٹی چھوٹی چیزوں کے پیچھے دراصل بڑی بڑی بیماریاں چھپی ہوئی ہوتی ہیں. تو اپنے اپنے سمٹمز کو خود پہچانیں. اب یہ نہیں کہنا کہ اگر کل کو آپ کی کسی ساتھی نے آپ سے نوٹس مانگے تو کیا منافق ہو گئی ہو کیا؟ ابھی تو پڑھا ہے ہم نے. نعوذ باللہ، یہ نہیں کرنا. خود کو دیکھیں، خود کو، اپنی تربیت خود کریں. ایکسٹرنل ذرائع ایک حد تک کسی کو جھاڑ پونچھ کر صاف کر سکتے ہیں. اپنی نیتوں کو، اپنے خلوص کو ہمیں خود ہی دیکھنا ہے، خود ہی سنبھالنا ہے. تو لہٰذا نفاق سے ڈرتے رہنا ہے. سبق یہ ہے. کافر کے بارے میں جیسے ہم جانتے ہیں، وہ تو کھلا دشمن تھا، ابو جہل. منافق کا مسئلہ کیا ہوتا ہے کہ کھلا دشمن نہیں ہوتا، آستین کا سانپ ہوتا ہے. اس نے اپنے آپ کو کلمے کی ڈھال کے پیچھے چھپا لیا ہوتا ہے. منافق ایکٹر ہوتا ہے. اس نے ایک کاسٹیوم پہنا ہوا ہوتا ہے اسلام کا، اور اصل میں پھر یہ ماسک لگا کر آتا ہے. یہ اصل میں مسلمان نہیں ہوتا. اس مومن کے ماسک کے پیچھے اس کا نفاق والا مکروہ چہرہ چھپا ہوا ہوتا ہے، اس کا ہارر چھپا ہوا ہوتا ہے اس کے پیچھے. سامنے سے تو بہت بیوٹیفائی کر لیتا ہے اپنے آپ کو. تو یہ ہوتا ہے، یہ اس کی دو رخی شخصیت ہوتی ہے. اب ہے یہ بات یہاں پر کہ جتنا منافق چھپنے کی کوشش کرتا ہے، بلینڈ ہونے کی وہ کوشش کیا بھی کرتے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، اللہ تعالیٰ نے اتنی ہی تفصیل کے ساتھ ان کا ذکر کھول کر دیا، اتنا ان کا پردہ ہٹا دیا اللہ تعالیٰ نے. ایمان والوں کے بارے میں 5 آیات تقریباً، پکے کافروں کے بارے میں صرف 2 آیات، اور منافقوں کے بارے میں 13 آیات اللہ تعالیٰ نے نازل کی ہیں. اور منافقوں کی ڈیفرنٹ کیٹیگریز جو ہیں وہ بیان کی گئی ہیں. تب آیت نمبر 8 سے انشاءاللہ ہم شروع کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمِنَ النَّاسِ، اور لوگوں میں سے کوئی ایسے ہیں. اب یہ بھی آپ دیکھیں بڑا منہ پھیر کے بات کرنے والا انداز ہے، ایک جنیرک انداز ہے. مَن یقول، جو کہتا ہے آمنا باللہ، ہم تو ایمان لاتے ہیں اللہ پر، وبالیوم الآخر، اور ہم ایمان لائے ہیں آخری دن پر. تو مجھے بتائیں کہ اس میں مسئلہ کیا ہے؟ اللہ کو بھی مانا اور آخرت کو بھی مانا. ہم آگے ابلیس کا ذکر پڑھیں گے. شیطان وہ بھی اللہ کو مانتا ہے، اس نے تو اللہ کے نام کی قسم کھائی تھی، فبعزتی کا، اللہ تیری عزت کی قسم. اور کہا تھا اس نے انظرنی الی یوم یبعثون، اللہ مجھ کو مہلت دے قیامت کے دن تک. تو ابلیس مانتا ہے اللہ کو؟ بالکل مانتا ہے. آخرت پر یقین ہے ابلیس کو؟ جی ہاں بالکل ہے. تو یہاں بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تو اللہ کو مانتے ہیں اور ہم تو آخرت کو مانتے ہیں. اللہ کا فتویٰ کیا ہے؟ وما ہم بمؤمنین. ما اور بی کا کمبینیشن ہے، ما ہم بی مومنین. یہ بڑا اہم ہے، بڑا باریک ہے. ما پلس بازیر بی اگر مل جاتے ہیں، مطلب ہے وہ اتنے سے بھی مومن نہیں ہے، نام کا بھی ایمان نہیں ہے ان کے اندر. تو مسنگ کیا چیز ہے؟ مسنگ ہے رسول پر ایمان. جو رسول پر ایمان نہیں رکھتا، وہ کہتا رہے کہ میں اللہ پر ایمان رکھتا ہوں، وہ اس کا دعویٰ ہے، یہ اس کا خیال ہے. وہ اللہ کو مان نہیں سکتا، وہ اللہ کو جان نہیں سکتا جب تک کہ وہ رسول کی تعلیمات سے رشتہ نہ جوڑے. فرمایا کہ یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون. وہ اللہ اور ایمان لانے والوں کے ساتھ دھوکہ بازی کر رہے ہیں، مگر دراصل وہ خود اپنے آپ ہی کو دھوکے میں ڈال رہے ہیں اور انہیں اس کا شعور نہیں ہے. نفاق کی بہت بڑی وجہ اللہ کی صفات سے لا علمی، جہالت کی ہم نے بات کی تھی نا. یہ جہالت جو ہے یہ خود نفاق کی طرف لے کر جاتی ہے. دیکھیں شعوری منافق کی تو ہم نے پہلے بات کر لی تھی نا، کانشیس ہپوکریٹس. وہ تو ایک سمجھے کہ ایک مائکرو مائنورٹی ہے، بہت کم ایسے ہوتے ہیں. جیسے عبداللہ بن ابی تھا، خود بھی اس کو پتا تھا کہ میں منافق ہوں. بہت سا جو غیر شعوری نفاق کا معاملہ ہوتا ہے
وہ اس لیے ہوتا ہے کہ علم کی کمی ہوتی ہے. تو یہ جو غیر شعوری منافق جن کا کہ ذکر ہے، ان کو پتہ ہی نہیں کہ اللہ ہے کون، جانتے ہی نہیں اللہ کون ہے، اس لیے کہ اللہ کا تعارف تو کتاب اللہ اور رسول اللہ کرواتے ہیں. یہ ریکگنائز نہیں کر سکتے اللہ کو، اللہ کا مقام سمجھ نہیں سکتے. یہ سمجھتے ہیں اللہ دلوں کا حال نہیں جانتا. کیوں؟ ان کو یہ خیال کیسے آ گیا کہ اللہ کو دھوکہ دے سکتے ہیں؟ اس لیے کہ یہ مومنوں کو دھوکہ دے دیا کرتے تھے. اس سے اندازہ لگائیں کہ ان کی پرسنالٹیز کتنی کرزمیٹک ہوتی ہوں گی، ان کا بات کرنے کا طریقہ کتنا خوبصورت ہوتا ہوگا. تو یہ بہت پرکشش شخصیت رکھا کرتے تھے، اور ان کو بات کرنے کا طریقہ سلیقہ ڈھنگ آیا کرتا تھا کہ مومن بھی دھوکہ کھا جایا کرتے تھے، مومنوں کو بھی پتہ نہ چلتا تھا. اور تو اور خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں فرمایا ہے کہ اے نبی وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ ان منافقوں کو دیکھیں تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ، ان کے جسم آپ کو تعجب میں ڈال دیں. تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ کہ ان کے جسم، ان کے حال حلیے آپ کو حیران کر دیں. حیران سے مراد امپریس کر دیں. وَإِن يَقُولُوا، اور جب یہ بات کرنا شروع کریں، تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ، سنتے رہیں ان کی بات. ایسے چرب زبان ہوتے ہیں، ایسے ان کو الفاظ سے کھیلنا آتا ہے کہ آپ سوچ ہی نہیں سکتے کہ یہ سامنے والا منافق ہے. قسمیں کھایا کرتے تھے آ کے، اپنی وفاداریوں کی یقین دلایا کرتے تھے آ کے. ایسا اپنے اوپر ونیر چڑھایا ہوا ہوتا ہے کہ ملنے والا امپریس ہو جائے. تو یخادعون اللہ، یہ اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں. اس میں بعض علماء نے یہاں پر مراد لیا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو، یعنی کہ رسول کو دھوکہ دینا ایسا ہی ہے جیسے کہ اللہ کو دھوکہ دینا. اور یخادعون، دراصل یہ یخادعون جو فعل ہے اس میں دو طرفہ معاملہ آتا ہے کہ اللہ ان کو دھوکہ دے رہا ہے اور یہ اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں. پھر اس میں کوشش کا مطلب بھی پایا جاتا ہے. یخادعون اللہ، یہ اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں. اور کہاں کامیاب ہو سکتی ہے ان کی کوشش؟ اصل میں دھوکہ خود کو دے رہے ہیں. وما یخدعون الا انفسہم، اپنے آپ کو بے وقوف بنا رہے ہیں. سمجھتے ہیں جیسے یہاں کفر چھپ گیا ہے اور کوئی نیگیٹو ریپرکشنز نہیں ہوئے، کوئی منفی رد عمل نہیں ہوا ان کے نفاق کا، ایسے ہمیشہ ایسے ہی ہوتا رہے گا. اندازہ نہیں ہے ان کو کہ جہنم کے سب سے نچلے گڑھے میں ہوں گے. ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، قرآن میں آتا ہے منافق جہنم کے سب سے نچلے گڑھے میں ہوں گے. اور یہ سب سے خطرناک بات کیا ہے؟ وما یشعرون، شعور ہی نہیں ہے ان کو، سمجھ ہی نہیں ہے ان کو. دیکھیں کوئی کتنا عقل مند سمجھتا ہوگا نا اپنے آپ کو، جو سمجھے کہ میں نے اگلے کو بے وقوف بنا لیا. سوچیں نا وہ کیا اس کا گمان ہوگا اپنے بارے میں کہ ہاؤ کلیور آئی ایم، ہاؤ انٹیلیجنٹ آئی ایم، کہ میں دوسروں کو بے وقوف بنا لیتا ہوں. اللہ فرماتے ہیں ان کو تو خود شعور کچھ نہیں ہے. مسلسل اللہ سے دھوکہ بازی کیا کرتی ہے؟ انسان کو خود اپنے آپ کے بارے میں دھوکے میں ڈال دیتی ہے. اور واقعی بعض دفعہ انسان کی روح کانپ جاتی ہے کہ جب ہم کسی کے انتقال پر سنتے ہیں کہ وہ تو جنت کا فرشتہ بن گیا ہے، جا کر جنت کو ایک فرشتہ مل گیا ہے دنیا سے. وما یشعرون، پتہ نہیں ہے ان کو، پتہ نہیں کیا سمجھا انہوں نے آخرت کو، کہ اللہ کو نہیں مانا، زندگی بھر جو ہے وہ گناہوں میں، نافرمانیوں میں زندگیاں گزار دیں، نہ رسول پر ایمان رکھا، نہ کبھی جاننے کی کوشش کری، حالانکہ ساری دنیا کا علم حاصل کر لیا، کبھی دین کی طرف توجہ نہیں کی، کبھی سنجیدہ نہیں ہوئے دین کے بارے میں، اور سب جنت کے جا کے فرشتے بن جائیں گے اس طرح سے. وما یشعرون. کفار کا معاملہ بھی یہ ہوتا ہے، منافقوں کا معاملہ بھی یہ ہوتا ہے. مومن کا معاملہ یہ نہیں ہوتا. مومن شعور رکھتا ہے، وہ پروز اینڈ کونس تولتا رہتا ہے، وہ اپنے آپ کو پہچانتا ہے. ویئر ڈو آئی اسٹینڈ، میں کتنے پانی میں ہوں
وہ اپنا محاسبہ کرتا ہے. منافق اپنا محاسبہ نہیں کر سکتا، بلائنڈ اسپاٹ ہے اس کا، اس کی اپنی ذات کے بارے میں بے حد خوش فہمیاں ہوتی ہیں اس کو. اچھا ہوں، سچا ہوں، نیک ہوں، انتہائی قابل تعریف ہوں، میں تو جنتی ہوں، میں تو اللہ کا چہیتا ہوں، میں تو بہت ہی اچھا ہوں. وما یشعرون، پتہ ہی کچھ نہیں ہے اس کو کہ میں کر کیا رہا ہوں. تو اپنے آپ کو پہچان ہی نہیں پا رہا ہوتا، اندازہ نہیں ہوتا کہ وہ کتنا برا ہے اور کتنے بھیانک انجام کی طرف بڑھ رہا ہے. تو لہٰذا اب آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا. اچھا، دوسری بات یہ دیکھیں کہ جو مومن کو دھوکہ دینے والی بات ہے کہ اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں، والذین آمنوا، اور ایمان والوں کو. تو کیا صحابہ کو منافق دھوکہ دے دیتے تھے کہ ہم بڑے اچھے مومن ہیں؟ جی ہاں، دھوکہ دے دیتے تھے. اس سے کیا پتہ چلا کہ مومن کی جو طبیعت ہے، ایمان کا ایک تقاضا بھی پتہ چلا ہم کو. وہ کیا کہ مومن سادی طبیعت کا ہوتا ہے، بھولا ہوتا ہے، وہ بدگمان نہیں ہوتا، وہ دوسروں سے گندے گندے گمان نہیں رکھتا، وہ دوسروں کے بارے میں کنسوئیاں نہیں لیتا رہتا کہ اچھا وہ کیا ہے، اس کی نماز جو ہے وہ صحیح تھی یا نہیں تھی، مثال کے طور پہ قبول ہوئی کہ نہیں ہوئی. وہ فتوے نہیں دیتا کسی کے بارے میں، تو لوگوں کو ان کے فیس ویلیو پر لے لیتا ہے. اور سچی بات ہے، یہ جیسے ابھی ہم نے بات کی، زندگی گزارنے کا یہ بہت عقل مندی کا طریقہ ہے کہ انسان سمپل رکھے اپنی زندگی کو. پھر ان کے بارے میں فرمایا فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں بیماری ہے. مومن کے دل میں کیا ہوتا ہے؟ تقویٰ. اور کفر کے بارے میں کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے؟ ختم اللہ علی قلوبہم، ان کے دلوں پر مہر لگ گئی ہے. اور یہ منافق کہاں ہے؟ نہ تقویٰ ہے، ابھی مہر بھی نہیں لگی ہے، مرض ہے بیچ میں. یہ مرض کا لفظ بھی بڑا اہم ہے. یہ مرض دراصل جو نفاق کا مرض ہے جو ان کے دلوں میں ہے، مرض کیا ہے؟ بیسکلی نفاق. یہاں نفاق کا لفظ نہیں استعمال کیا، مرض کا لفظ استعمال کیا ہے. مرض بیسکلی جو نفاق کا مرض ہے، یہ دو چیزوں سے پیدا ہوتا ہے. ایک ہے شبہات، ڈاؤٹس، ایک ہے شہوات، ایپیٹائٹس. شہوات یعنی خواہشات. تو فرمایا کہ ان کے دلوں میں تو مرض ہے. فزادہم اللہ مرضا، تو اللہ نے ان کا مرض بڑھا دیا. کیسے بڑھایا اللہ نے ان کا مرض؟ ان کو ایسے موقع منافقوں کو ملتے رہتے ہیں جہاں ان کی شبہات میں اور اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے. عجیب عجیب نقطے نکال کر بحثوں میں پڑھتے ہیں، کسی اور کو شک میں ڈال سکیں نہ ڈال سکیں، خود شبہات میں الجھتے چلے جاتے ہیں. تو ایک شک بہت ہوتا ہے منافق کے دل میں. اچھا دیکھیے، شک جو ہے نا وہ مومن کے دل میں بھی آتا ہے. انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے منافق مومن کو کمپیئر کر کے چلیں تاکہ اپنا انالیسس کرنے میں ہمیں آسانی ہو. ایک شخص آیا، اس نے آ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے دل میں بعض دفعہ ایسے شکوک آتے ہیں کہ میں جل کر مرنا پسند کرتا ہوں لیکن زبان پہ لانا پسند نہیں کرتا. میرا کیا معاملہ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو عین ایمان کی نشانی ہے. اور ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ تو شک تو مرض ہے. تو شک آتا ہے دل میں. فرق کیا ہوتا ہے جب مومن کے دل میں شک آتا ہے؟ مومن اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیتا ہے، گھبرا جاتا ہے کہ کیسے شک آیا میرے دل میں. شیطان تو حملہ کرتا ہے، جہاں پہ ایمان کی دولت ہوگی وہاں شیطان حملہ کرے گا. چور وہیں آتا ہے جہاں پہ پیسہ ہوتا ہے. تو یہ مومن کے دل میں شک ڈالتا ہے وہ، لیکن مومن اپنے شک پر پریشان ہو جاتا ہے، فوراً اس کو دور کرنے کی کوشش کرتا ہے، شرمندہ ہو جاتا ہے، اللہ سے دعا کرتا ہے، اللہ کی طرف وہ رجوع کرتا ہے اور اپنے شک کو کلیئر کر لیتا ہے. ہو سکتا ہے کبھی ہم میں سے کسی کے ذہن میں شک آ جائے کہ اللہ تعالیٰ نے شراب کو کیوں حرام کیا. جب شک آئے کسی اللہ کے حکم کے بارے میں تو مومن کا طریقہ کیا ہوتا ہے؟ ریسرچ شروع کر دیتا ہے، علم والے سے پوچھ لیتا ہے. اپنے شک کو بیماری نہیں بننے دیتا، پالتا نہیں اپنے شک کو. منافق کے دل میں جب شک آتا ہے تو اس شک کو وہ بڑا ویلیو کرتا ہے،
وہ کہتا ہے واہ میں کتنا عقل مند ہوں، کسی کو یہ خیال نہیں آیا، نہ ابو بکر کو، نہ عمر کو، نہ عثمان کو، نہ علی کو، جو مجھ کو خیال آیا۔ اپنے شک پہ بڑا خوش ہوتا ہے اور اس کو اپنی عقل مندی کی دلیل سمجھتا ہے اور اپنے شک پر عمل شروع کر دیتا ہے، علم حاصل نہیں کرتا، نہ وہ اپنے شک پہ شرمندہ ہوتا ہے نہ پریشان ہوتا ہے۔ یہ دراصل فرق ہوتا ہے۔ تو ان کے پھر ظاہر ہے جب کوئی اپنے شک کو اس طرح ویلیو کرے گا اور اس کو مزید فیڈ کرتا چلا جائے گا، پھر یہ جا جا کے اچھا منافق مومن کیا کرتا ہے؟ اپنا شک دور کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور منافق کیا کرتا ہے؟ اپنا شک کنفرم کروانے کی کوشش کرتا ہے کہ کوئی اس کو ویریفائی کر دے کہ میں نے ٹھیک سوچا ہے نا، کہ محمد گڑبڑ کر رہے ہیں نا صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ اسی لیے آئے ہیں نا مدینے تاکہ یہاں پہ ریاست ان کو مل جائے، یہ اپنا روب جمانا چاہتے ہیں نا، ان کو تو حکومت چاہیے دراصل، ہے نا، تم بھی یہ سمجھتے ہو نا، یہ ایسی باتیں کرتا ہے۔ اور یہ مومن کیا کرتا ہے؟ اپنے شک کو کنٹین کرتا ہے، کسی سے نہیں کہنا چاہتا۔ کیا کہا تھا ان صحابی نے کہ میں جل کر مر جانا پسند کرتا ہوں لیکن ان خیالات کو زبان پہ لانا پسند نہیں کرتا، ٹھیک ہے؟ تو مومن اپنے شک کو کنٹین کرتا ہے، منافق اپنے شک کو کنٹیجس کر دیتا ہے، متعدی کر دیتا ہے، یہ چاہتا ہے یہ شک اگلے کے دل میں بھی ڈال دوں، یہ تیسرے کے دل میں بھی ڈال دوں، میں اس شک کے بارے میں کتاب کیوں نہ لکھ دوں، میں انٹرنیٹ پر ڈال کر انٹرنیٹ پہ کیوں نہ ڈال دوں کہ دیکھو قرآن کے بارے میں نا یہ پتہ چلا ہے مجھ کو، دیکھا قرآن غلط ہے، نعوذ باللہ۔ یہ طریقہ کلیئر ہوا آپ کے دماغ میں؟ ایک ہے اس کا شک کا پرابلم منافق کا، دوسرا شہوات، ایپیٹائٹس، نفس کی خواہش پر کوئی کنٹرول نہیں ہے، جو دل چاہے وہی کرنا چاہتا ہے، اور اسلام اگر اس کی کسی خواہش پر پابندی لگاتا ہے تو یا تو وہ اسلام کو برا بھلا کہتا ہے کھلم کھلا کہ کیا مصیبت ہے، کیا عذاب ہے یہ، نعوذ باللہ، ہر چیز پر پابندی، نو فن نو فرولک، ہم کو تو ہنستا دیکھ ہی نہیں سکتا اسلام، یہ نہیں کرو وہ نہیں کرو، یہ بڑبڑ کریں گے جہاں ہوں گے۔ یا کیا کرے گا؟ کوئی ہیلا بہانہ اختیار کر کے اور اپنی خواہش پوری کر لے گا، بہانے بازیاں، کوئی ہیلا تلاش کر لے گا وہ، اور اپنے لیے اپنی حرام خواہش کو حلال کر لے گا۔ اس پہ وہ پہلے لگائے گا، دیکھیں کافر تو کھلم کھلا شراب پیے گا، کہے گا کہ جو کرتے ہو کر لو۔ منافق کھلم کھلا نہیں کرے گا، وہ کیا کہے گا کہ نہیں یہ حلال ہے جو میں کر رہا ہوں، اس کو اپنے حرام کے لیے کوئی فتویٰ خریدنا ہوتا ہے، پھر اس پہ وہ حلال کا لیبل لگاتا ہے حرام کے اوپر، اور پھر وہ اس کو کرنا شروع کر دیتا ہے۔ تو مجھے بتائیں کون خطرناک ہے، وہ کافر یا یہ منافق؟ بھئی سور کا گوشت رکھا ہوا ہے، لیبل لگا ہوا ہے اس کے اوپر ہیم، کوئی ایشو نہیں ہے، کوئی فتنہ نہیں ہے وہ ہیم لکھا ہوا ہے اس کے اوپر حلال ذبیحہ بکرا، مس گوٹ میٹ یا جو بھی کچھ۔ تو مجھے بتائیں زیادہ پرابلم کس کے لیے کر رہے ہیں؟ مومن کے لیے زیادہ پرابلمٹک کون ہے؟ obviously منافق ہے۔ تو وہ اپنے خواہشات کے پیچھے چلتے ہیں اور پھر اس کو جائز کر لیتے ہیں، یہاں تک کہ ایگزامس میں چیٹنگ تک کے فتوے موجود ہیں، اگر آپ کو پتہ ہو کہ اگر سب کر رہے ہیں چیٹنگ تو چیٹنگ کرنا جائز ہے۔ حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے؟ من غش فلیس منا، جس نے چیٹنگ کری، جس نے دھوکہ دیا، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے بارے میں آتا ہے نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ یعلم خائنۃ الاعین، اللہ تو آنکھوں کی خیانت جانتا ہے۔ تو آپ سوچیں کہ ہاتھوں میں قرآن ہو اور چیٹنگ ہو، اور قرآن کا ایگزام ہو اور چیٹنگ ہو۔ اسلامک اسٹڈیز کے امتحان میں اسٹوڈنٹس چیٹنگ کر رہے تھے اور ٹیچرز چیٹنگ کروا رہے تھے، اور آ کر پوچھ رہے تھے آپ کو کچھ نہیں پتہ تو ہم سے کہیں، ہم آپ کو جواب بتا دیتے ہیں۔ اللہ اپنی حفاظت میں رکھے، اسلامک اسٹڈیز ہیں، سوچیں ذرا، یہ نفاق نہیں ہے تو مجھے بتائیں پھر کیا نفاق ہے؟ اور اتنی بددیانتی، اتنی ڈس آنیسٹی، اور یہ کوئی عام کو فزکس کیمسٹری والے میں بھی چیٹنگ بہت بری بات ہے، اس کو ہم جائز نہیں کوئی کہہ رہے۔ دین کا علم اللہ کے نام پر آئے ہو اور اللہ کو دھوکہ دیتے ہو چند نمبروں کے چکر میں، ایک کوئی سرٹیفکیٹ لینے کے چکر میں، اور ٹیچر بھی شامل ہیں، اور جا کے فتویٰ بھی خرید کر لے آئے، نعوذ باللہ، کہ چونکہ سب چیٹنگ کر رہے ہیں تو چیٹنگ بھی جو ہے وہ جائز ہو گئی ہے اب۔
تو اللہ تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو اس سے اپنی پناہ میں رکھے۔ تو لہٰذا اللہ نے کیا فرمایا، وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، دردناک عذاب ہے ان کے لیے، بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، کیوں؟ اس لیے کہ وہ جھوٹ بولتے رہتے تھے۔ تو یہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے، عذاب کے ساتھ اللہ نے وجہ بتائی ہے۔ اللہ کی رحمت تو بغیر وجہ کے بھی آ جاتی ہے، اللہ کی نعمت بغیر وجہ کے بھی مل جاتی ہے، لیکن عذاب کا مستحق ہونا پڑتا ہے، عذاب کے لیے ایفرٹ کرنا پڑتا ہے، عذاب کے لیے کوشش کرنی پڑتی ہے، پھر اللہ کی طرف سے عذاب کی وعید سنائی جاتی ہے۔ یہ جھوٹ ہیں، جھوٹ بولنے والے لوگ ہیں، اسلام کا دعویٰ جھوٹا، کلمہ پڑھا تو جھوٹا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہا تو جھوٹ بولا، دل ماننے پہ تیار نہیں۔ جھوٹ بولتے بولتے ہوتا یہ ہے کہ جھوٹ انسان کی فطرت ثانیہ بن جاتی ہے، سیکنڈ نیچر، کمپلسیو لائرز۔ اللہ نہ کرے کبھی آپ کا تجربہ ہوا ہو ایسے لوگوں کا۔ کچھ ہوتے ہیں کہ ان کو بالکل احساس نہیں ہوتا کہ وہ سچ بول رہے ہیں یا جھوٹ بول رہے ہیں، وہ جج ہی نہیں کر سکتے، اتنا جھوٹ بول چکے ہوتے ہیں، اتنا جھوٹ بول چکے ہوتے ہیں کہ جس چیز کا وقت تقاضا کر رہا ہوتا ہے وہ وہی بول دیتے ہیں۔ ان کے اندر ججمنٹ ختم ہو گیا ہوتا ہے کہ ہم سچ بول رہے ہیں کہ جھوٹ بول رہے ہیں، پتہ ہی نہیں چلتا ان کو۔ تو جھوٹ بولتے بولتے یہ ان کا حال ہو جاتا ہے۔ تو ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے، عذاب علیم۔ کافروں کے لیے کیا کہا تھا، عذاب عظیم۔ تو یہ جو علیم کا ذکر کیا، دیکھیں عظیم جو عذاب ہوتا ہے وہ دنیا میں تو نہیں مل سکتا، ٹھیک ہے نا، اس لیے کہ وہ عظیم ہے۔ عظیم عذاب تو پھر آخرت ہی میں ملے گا۔ علیم، یہ اس کو حسی عذاب کہتے ہیں علماء۔ حسی عذاب کیا ہے کہ دنیا میں بھی ملے گا، آخرت میں بھی ملے گا۔ دیکھیے کفار کو تو ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ دنیا میں نہ دے عذاب، ان کا تو سارا عظیم عذاب آخرت ہی میں ہے۔ منافقوں کے لیے کیا ہے، دنیا میں بھی عذاب اور آخرت میں بھی عذاب، دردناک عذاب۔ اور یہ دردناک عذاب ان کو ملا، علیم عذاب ان کو ملا۔ علم تو ان کو آیا، ملا دنیا میں۔ کیسے؟ دنیا میں تھے تو منافق، لیکن زبردستی اطاعت کرنی پڑ رہی تھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ انتہائی حسد کا شکار تھے مسلمانوں سے، لیکن کچھ کہہ سکتے نہیں تھے، اندر ہی اندر کھولتے رہتے تھے۔ اور ساتھ ساتھ ایک سائیکولوجیکل اور مینٹل ٹارچر میں مبتلا رہتے تھے کہ کہیں ہمارا پردہ نہ کھل جائے، کسی کو پتہ نہ چل جائے کہ ہم نے کیا دشمنی جو ہے وہ چھپائی ہوئی ہے۔ دیکھیے جو اسپائز ہوتے ہیں نا، جاسوس، اور خاص طور پہ جو ٹرن کوٹس ہوتے ہیں، یہ آپ مجھے بتائیں ان کی زندگی کیسی ہوتی ہوگی؟ قدم قدم پہ ڈرتے ہوں گے کہ ہمارا پول نہ کھل جائے، ہمارا پول نہ کھل جائے۔ تو جاسوس ہونا آسان کام نہیں ہے، بہت مشکل کام ہے جو اسپائز ہوتے ہیں۔ تو یہ اس طرح کی بیچارے اس ٹارچر میں، بیچارے کہیں یا کیا کہیں ان کو، بہرحال تو مسلسل ایک الم میں، ایک اذیت میں، ایک ٹارچر میں دنیا میں بھی مبتلا رہی۔ اللہ کی طرف سے عذاب تھا ان کا، سائیکولوجیکل اور مینٹل ٹارچر۔ اور جس ہستی سے حسد کرتے رہے، اللہ اس کو عروج سے عروج سے عروج کی طرف لیتا چلا گیا، لے جاتا چلا گیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ جس اسلام سے ان کو چڑ اور نفرت تھی، تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَن طَبَقٍ، آپ کو تو ہم لازماً چڑھائیں گے اوپر، درجہ بدرجہ۔ اور پھر کیا ہوا، وہ اسلام ان کی زندگی میں، عبداللہ بن ابی کی زندگی میں دیکھتے دیکھتے 14ویں کا چاند بن گیا، پورے عرب پر جس کو کہ فتح حاصل ہو گئی۔ تو سوچیں نا کہ ان کے دل پر کیسے سانپ لوٹتے ہوں گے، کیا ان کی جلن کا کیا حال ہوتا ہوگا، جلن اور کھولن، اور بول نہیں سکتے، بات نہیں کر سکتے، دل کے اندر اندر اس میں گھڑتے رہتے تھے۔ تو یہ علم تو اللہ نے دنیا میں بھی خوب ان کو دیا۔ تو فرمایا کہ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، اس کے بدلے ان کے لیے دردناک سزا ہے، کیوں؟ جو کہ یہ جھوٹ بولتے رہتے تھے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ ہم کو جھوٹ سے بچا لے۔ مذاق میں بھی نہ جھوٹ بولیں، کوشش تو کریں، اپنے آپ کو جج کریں۔ یہ جو ٹی پی آئی ہے، مجھے تو بہت اچھا لگتا ہے کہ سنیے، دیکھیے، سوچیے، خود اپنے آپ کو سنیں۔ میں نے اس وقت کیا کہا، بول تو دیا، چلیں بولنے کے بعد انالائز کر لیں کہ میں نے اس وقت جو کہا یہ سچ تھا
یا میں نے مبالغہ کیا تھا یا میں نے جھوٹ بولا تھا. اس لیے کہ جھوٹ کی عادت صرف انسان خود ہی دور کر سکتا ہے اپنی. لاکھ مار لیں، لاکھ پیٹ لیں، کچھ کر لیں، بعض دفعہ ڈر کی وجہ سے جھوٹ کی عادت اور پختہ ہو جاتی ہے اور بہانہ بنانے میں جو ہے وہ پکے ہو جاتے ہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منافق کی پہچان بتائی ہے کہ جب بات کرتا ہے جھوٹ بولتا ہے. اپنے معاشرے میں چاروں طرف نظر ڈالیں کہ کتنا جھوٹ بولا جاتا ہے، اور ہم بھی اسے معاشرے کا حصہ ہیں. تو اور بولتے ہیں تو بولیں، ہم کیا بولتے ہیں؟ ذرا اپنا تجزیہ شروع کریں. چاہے مینٹل نوٹ بنائیں یا اپنے فون پہ لکھ لیں یا کسی کتاب میں لکھ لیں کہ آج میں نے یہ بات ایسے کی تھی. یا لکھنا نہیں چاہتے، کوئی ثبوت تو نہیں چاہتے، اپنا عمل نامہ کیوں لکھیں ہم اندھا سیدھا؟ تو اپنے آپ کو چیک کرتے رہیں اور پھر کریکشن کریں. مثال کے طور پہ سر میں درد ہو رہا ہے، اب کہ میرا تو سر پھٹا چلا جا رہا ہے سر سے درد سے، پھر کہیں کہ نہیں پھٹا نہیں جا رہا، تھوڑا درد ہو رہا ہے. خود کریکشن کریں اپنا، پھر دیکھیں انشاءاللہ ہم خود قابو میں آ جائیں گے. ہم بعض دفعہ اتنا مبالغہ کرتے ہیں باتوں میں، اور جھوٹ کی وجہ سے ہم اپنے آپ کو بھی ہلاتے ہیں اور دوسروں کا ٹرسٹ بھی ہم کھوتے ہیں. جھوٹے پہ کبھی انسان کو بھروسہ نہیں آتا کہ پتہ نہیں سچ بھی کہہ رہے ہیں کہ نہیں کہہ رہے. ہر بات پہ انسان جو ہے وہ شک کا شکار ہو جاتا ہے. تو جھوٹ بولنے کی عادت کی وجہ سے معاشرے میں لوگوں کا ایک دوسرے پر سے اعتماد اٹھ جاتا ہے، ٹرسٹ اٹھ جاتا ہے، اور ہر رشتے کی بنیاد ٹرسٹ کے اوپر ہے. تو نہ میاں بیوی کبھی جھوٹ بولیں سوائے اس کے کہ شوہر بیوی سے کہے کہ تم بہت حسین ہو. یہ تو وہ ضرور کہیں، لیکن اس طرح کہیں کہ بیوی کو یقین ہے. اور ہم یہ بات کیوں کر رہے ہیں؟ اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی ہے کہ شوہر بیوی آپس میں ایک دوسرے کو خوش کرنے کے لیے، یعنی کس طرح کا جھوٹ جس سے اگلے کا دل خوش ہو. اب یہ نہیں کہ وہ اماں کو جب وہ سارا کھانا پکا کر بھیج دیا میکے، پھر میاں نے پوچھا کہ وہ چاول جلدی ختم کیوں ہو گئے، کہ وہ تمہاری بہن آئی تھیں. نعوذ باللہ، ایسے جھوٹ کی بات نہیں کی جا رہی. لیکن پھر اگر ہم جھوٹ کی بات کریں تو چھوٹی چھوٹی چیزوں سے آغاز کریں، چھوٹی چھوٹی چیزوں میں پکڑیں اپنے آپ کو کہ میں نے اس میں جھوٹ کیوں بولا. جیسے مثال کے طور پہ خود دیر سے نکلیں، گھر سے نکلتے ہیں نا، اب کسی کے گھر پہنچے، وہاں پہنچ کر کیا کہا؟ ٹریفک میں پھنس گئے تھے. فوراً چیک کریں اپنے آپ کو. آپ کہیں نہیں یہ میں نے جھوٹ بولا ہے، میں خود دیر سے نکلی تھی. یا ان سے نہ کہیں تو کم از کم اپنے آپ سے کہیں. اور اگر دیر سے پہنچے تو کہہ دیں سوری مجھ کو دیر ہو گئی. زیادہ بولنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، کس نے کہا تھا تقریر کرو. اور اگر وہ پوچھیں کہ کیوں دیر ہوئی، آپ کہیں نکلنے میں دیر ہو گئی تھی، میں نے گھڑی نہیں دیکھی یا میں کر نہیں سکی. تو جب انسان اپنی غلطی پہ شرمندہ ہوتا ہے نا، پھر اپنی وہ اصلاح کرتا ہے. جھوٹ کیا کرتا ہے؟ اپنی اصلاح سے روک دیتا ہے. کبھی انسان اپنی اصلاح نہیں کر سکتا، اس لیے کہ ہر اپنی غلطی کے لیے ایک جھوٹا بہانہ موجود ہوتا ہے. کبھی بہتری نہیں ہوتی انسان کی. تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ میرا تزکیہ ہو، وہ سچ کے بغیر نہیں ہوگا. تو سچ کو عادت بنا لیں. ہاں، حکمت کے ساتھ سچ بولنا سیکھیں. کسی کے ہاں کھانا کھانے گئے ہیں، پسند نہیں آیا آپ کو، اب یہ نہیں آپ کو سبق سکھایا جا رہا کہ جب وہ آ کر آپ سے پوچھیں کہ بتائیں کھانا کیسا پکا، آپ کہیں سچ بتاؤں، وہ کہیں جی بالکل، کہیں بالکل سچ. تو وہ اور شوق سے پوچھیں جی، آپ کہیں بدترین. یہ نہیں کہا جا رہا. دیکھیں اسلام ہمیں یہ بد اخلاقی نہیں سکھاتا. نہ آپ کو کچھ ہاں کہنے کی ضرورت ہے اور کچھ نہ کہنے کی ضرورت ہے. اور 10 چیزیں اور ہوں گی انشاءاللہ تعالی جو کہ آپ جن کی تعریف کر سکتی ہیں. تو یہ دل توڑنے کی بات نہیں کر رہے. ہم سمجھتے ہیں نا کہ جھوٹ نہیں بولیں گے تو خاندان کیسے چلیں گے، اس لیے کہ سارا خاندان تو جھوٹ پہ چل رہا ہے. نعوذ باللہ، کتنا جھوٹ بولتے ہیں خاندان کے رشتوں کے اندر. تو اپنے آپ کو سکھائیں، خود ٹرین کریں اپنے آپ کو کہ میں جھوٹ بھی نہیں بولوں گی، میں دل بھی نہیں توڑوں گی، میں سچ بھی بولوں گی اور روڈ بھی نہیں ہوں گی، بدتمیزی بھی نہیں کروں گی. تو پھر میں کیا کروں گی؟ فہم کا سوال. تو اپنے فہم کو بڑھائیں پھر آپ. لہٰذا دیکھیں بات ساری کیا ہے کہ قرآن پڑھنے سے تعمیر شخصیت ہونی چاہیے. بات ساری یہ ہے. شخصیت کی تعمیر جب تک نہیں ہوگی جب تک جھوٹ نہیں چھوڑیں گے،
اصلاح نہیں ہوگی، اپنی غلطی کو کبھی نہیں پہچانیں گے. ہر غلطی کے اوپر ایک جھوٹ کا ونیر چڑھایا جاتا ہے، اپنی ہر غلطی کے اوپر ایک بہانہ بنایا جاتا ہے. اور یہ ہو جاتا ہے انسان کے ساتھ. کھانا کھانے بیٹھے، گھر والوں نے کہا کہ نمک تیز ہو گیا، کہیں گے ہاں جو نیا نمک آیا ہے نا پتہ نہیں کیسے کرتے، حالانکہ خود چمچہ بھر کے ڈالا تھا. تو کیوں ڈالا چمچہ بھر کے؟ ذہن میں وہ جو ہے وہ یفعلو نہ چل رہا ہوگا، تو اٹھا کے وہ سارا نمک کتنا 2 دفعہ ڈال دیا، خیال ہی نہیں آیا. تو اب نمک تیز ہو گیا تو کہیں کہ ہاں نمک تیز ہو گیا، اور اب نمک کی تھیلی کو بلیم نہیں کریں. اگر ہاں واقعی 2 نمک چکھ کے آپ کو فرق پتہ چلتا ہے کہ یہ نمک میں نے چکھا یہ کم اسٹرانگ ہے، یہ نمک میں نے چکھا یہ زیادہ اسٹرانگ ہے، تو پھر اور بات ہے. اور ہوتا ہے ایٹ ٹائمز، بعض دفعہ چینی وغیرہ کا بھی ہوتا ہے، کچھ کم میٹھی کچھ زیادہ میٹھی ہوتی ہے، لیکن ہر وقت بہانے نہیں بنائیں. مسئلہ یہ ہم ہر چیز کو بلیم کر دیتے ہیں. یہ ٹریفک والی بات یاد رکھیں کہ ٹریفک میں پھنس گئے تھے، یا بعض دفعہ لوگ کہتے ہیں وہ ہم نکل رہے تھے تو مہمان آ گئے تھے. کوئی مہمان نہیں آئے تھے. تو ایسی باتیں کرنا دراصل یہ خود اپنی نظر میں گرنا ہے. دیکھیں جو اپنی عزت کرتا ہے نا وہ اپنی نظر میں ذلیل نہیں ہونا چاہتا. اگر میں اپنی عزت کرتی ہوں تو مجھے تو پتہ ہے نا کہ میں نے جھوٹ بولا ہے، تو سیلف رسپیکٹ کہاں گیا انسان کا؟ کسی کی نظر میں اچھا نہ بنے، اپنی نظر میں تو اچھا بنے نا انسان. جیسے وہ شاعر نے کہا کہ تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن. اپنی نظر میں تو بلند ہو. ساری دنیا سے عزت کروانا چاہتے ہیں، اپنی نظر میں ہیں باعزت. جھوٹ بول کے، دھوکہ دے کے، غیبت کر کے، لوگوں کے کام بگاڑ کے، سازشیں کر کے اپنی نظر میں پتہ نہیں کوئی کیسے بلند ہو سکتا ہے. تو اف دیر از نو سیلف رسپیکٹ دیر از نو ایمان. کوئی ایمان نہیں ہے انسان کے اندر. اگر ہمارے اندر اپنی عزت نفس نہیں ہے تو انسان کی خودداری اس کو روک دیتی ہے کہ میں جھوٹ نہیں بول سکتی. میں کیسے جھوٹ بولوں؟ نعوذ باللہ. میری شایان شان نہیں ہے. اپنا مقام سمجھیں. آگے آ رہا ہے مقام ہمارا کہ ہم ہیں کون. ہم معمولی چیز نہیں ہیں، ہم انسان ہیں. انسان اللہ تعالیٰ نے فی احسنی تقویم بنایا ہے ہم کو. اس لیے نہیں بھیجا اللہ نے مجھ کو اور آپ کو دنیا میں کہ ہم جھوٹ بولتے رہیں یہاں پر اور ہم گھٹیا سے گھٹیا ہوتے چلے جائیں. اور ظاہر ہے جب یہ شخصیات ایسی بنیں گی اوندھی سیدھی تو سوچیں دنیا میں حال کیا ہوگا پھر. تو آگے فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے. کن سے کہا جاتا ہے؟ یہ ہم کون ہیں یہاں پر؟ منافق. کون سے؟ شعوری یا غیر شعوری جو بھی ہیں. لا تفسدوا فی الارض، تم زمین میں فساد مت مچاؤ. زمین میں فساد مت مچاؤ. بعض نے ارتھ سے مراد خود پلانٹ ارتھ لیا ہے، دا بلو ماربل جس کو کہتے ہیں، کہ تم زمین میں فساد مت مچاؤ. اب زمین میں فساد کیسے مچتا ہے؟ زمین کا نظام کیسے بگڑتا ہے؟ ایسے بگڑتا ہے کہ بعض گناہ ایسے ہوتے ہیں جس کے نتیجے میں قحط آ جاتا ہے، برکت اٹھ جاتی ہے، اور جھوٹ سے بڑی نحوست کسی چیز کی نہیں ہے. حدیث میں آتا ہے کہ جب انسان جھوٹ بولتا ہے تو اس کے ساتھ کا فرشتہ 1 میل کے فاصلے پر چلا جاتا ہے. اتنی بو آتی ہے، اور سچ کے علاوہ کوئی ماؤتھ واش نہیں ہے جو اس بدبو کو دور کرے. تو برکت اٹھ جاتی ہے گناہوں کی وجہ سے. اور ہمیں یہ مضمون بھی ملتا ہے، قرآن کے اندر بھی ملتا ہے، احادیث میں بھی ملتا ہے کہ گناہوں کی وجہ سے پھلوں اور کھانے کی اشیاء پر آفت آ جاتی ہے، مشکلات کا شکار ہو جاتا ہے معاشرہ، تنگی پیدا ہو جاتی ہے معاشرے کے اندر. ظالم حکمران بعض دفعہ نافذ ہو جاتے ہیں، لوگوں پر آ کر مسلط ہو جاتے ہیں. تو یہ بھی ایک طرح کا فساد ہے. اچھا، پھر ارتھ سے بعض نے مراد لیا کہ لوگوں کو تنگ مت کرو، یعنی لا تفسدوا فی الارض، کہ زمین میں فساد برپا نہ کرو، کہ زمین کے رہنے والوں کو تو مت بگاڑو. زمین والوں میں یعنی لوگوں میں فساد برپا کرنا کیا ہوگا؟ کہ ان کی جان یا مال یا آبرو پر حملہ کیا جائے، یا علمی فساد، نظریاتی فساد برپا کرنا، وہ کچھ کم فساد ہے، اور منافقوں نے ہی تو کیا ہے. سب سے بڑا علمی فساد یہ ہوگا کہ فطرت اور شریعت کی رہنمائی کو چیلنج کیا جائے کہ شریعت نے جو کہا غلط کہا. نان مسلمز لکھتے ہیں ایسی کتابیں، وہ تو لکھیں گے بھئی، وہ تو ڈکلیئرڈ دشمن ہے نا.
وہ تو قرآن پہ شکوک کا اظہار کریں گے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر کیچڑ اچھالیں گے، وہ تو کریں گے، ہمیشہ سے کرتے رہے ہیں۔ اب اگر کوئی قرآن کا پڑھنے والا، ماننے والا، دعویٰ کرنے والا وہ بھی شامل اگر ہو جائے ان کے ساتھ، تو پھر آپ دیکھیں کیا ہوتا ہے فساد کتنا بڑا، جو کہ آج ہم دیکھ رہے ہیں۔ دشمن کی دشمنی سے انسان اتنا نہیں پریشان ہوتا جتنا دوستی کے پردے میں چھپے ہوئے دشمن سے وہ تکلیف اٹھاتا ہے۔ تو یہ ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں ہی کی طرف سے بہت سی ایسی باتیں اٹھی ہیں کہ جنہوں نے خود شریعت پر حملہ کیا، خود اس کو غلط ثابت کرنے کی کوشش کی، خاندان کے ادارے کو کمزور کرنا، خود مسلمانوں کی طرف سے ایسی باتیں ہوئی ہیں، یا آزادی رائے، فریڈم آف ایکسپریشن کے نام پہ اللہ رسول کی بے عزتی کرنا، نعوذ باللہ، یا انسانی حقوق کے نام پر بے حیائی کو پروموٹ کرنا، جبکہ اسلام اتنا حیا پر زور دیتا ہے، فطرت کے اندر ہے۔ تو یہ کوئی نان مسلمس تو آ کر نہیں کہہ رہے ہیں نا، ہم ہر چیز کا الزام اٹھا کر رکھ دیتے ہیں غیر مسلموں کے اوپر۔ شادی بیاہ میں عورتوں کو بلا کے، کیا پریزیڈنٹ ٹرمپ کا کوئی آرڈر آیا تھا کہ تم عورتوں کو نچواؤ یہاں پر؟ کس نے نچوایا؟ کون ناچ رہا ہے؟ کس کے سامنے ناچ رہے ہیں؟ وہ ڈرائیوروں کے سامنے، وہ بیروں کے سامنے، وہ لڑکوں کے سامنے لڑکیاں جو ہیں وہ اس طرح اظہار کر رہی ہیں اپنے جسم کی خوبصورتی کا۔ یہ کس نے کہا ہے؟ آ کر کوئی نان مسلم آ کر کیا پستول رکھ رہا ہے سر کے اوپر، یا اپنی آزاد مرضی سے کر رہے ہیں یہ سب کچھ؟ کس نے سروں سے پردے اتارے؟ کس نے سروں سے دوپٹے کھینچے؟ کوئی امریکہ کی فوج آئی تھی اسکارف اتارنے کے لیے؟ یہ مسلمانوں کے مرد کرتے ہیں یہ کام خود۔ بعض دفعہ نانیاں دادیاں کھینچ لیتی ہیں سروں پہ سے اسکارف کہ اتارو، یہ کیا کر رہی ہو؟ تو کہاں سے آ رہے ہیں یہ لوگ؟ اور یہ کیا ہے؟ یہ سب بے حیائی پھیلانا ہے، یہ کہہ کر کے اچھی نہیں لگ رہی، خوبصورت نہیں لگ رہی، شادی نہیں ہوگی، یا طلاق ہو جائے گی، یا بیکورڈ ہو، یا جو بھی ان کی اپنی اپنی بات، نہیں، سب مسلمانوں کے معاشرے کے اندر ہو رہا ہے۔ دراصل ہم اتنی دور کفار کو برا بھلا کہتے رہتے ہیں کہ ہم اپنی اصلاح سے بھی غافل ہو جاتے ہیں۔ یا کھیلوں کے نام پر وائلنس، اتنا وائلنس کھیلوں کے نام پر، یا انٹرٹینمنٹ کے نام پر، یا ایڈورٹیزمنٹ کے نام پر یہ باتیں ہو رہی ہیں۔ نہ انٹرٹینمنٹ برا ہے، نہ ایڈورٹیزمنٹ برا ہے، نہ کھیل برے ہیں، اس میں شریعت کو وائلیٹ نہیں کرنا، سیدھی بات ہے، بس اس کے دائرے کے اندر رہتے رہتے یہ سارے کام کریں۔ تو ان سے جب کہا جاتا ہے کہ تم زمین میں فساد مت مچاؤ، قالو کہتے ہیں انما نحن مصلحون، ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے دعوی اصلاح کو شدت سے رد کیا ہے، فرمایا الا، آگاہ ہو جاؤ۔ یہ الا تنبیہ کے لیے آتا ہے، اٹینشن حاصل کرنے کے لیے۔ انہم، بے شک وہ، ہم، وہی، یہ ہم جو بیچ میں آ گیا، فار شیور، نو ڈاؤٹ، کوئی شک نہ رہ جائے کسی کو، اس لیے کہ شک ہوگا لوگوں کو، لوگ ان سلوگنز میں آ جاتے ہیں، ان کا شکار ہو جاتے ہیں۔ سننے میں یہ سلوگنز بہت اچھے ہیں، فریڈم آف ایکسپریشن ہے، کانفیڈنس ہے، بولڈ ہونا ہے، لیکن یہ دیکھنا ہے کہ کیا یہ شریعت کے دائرے کے اندر اندر کانفیڈنس کا ذکر کیا جا رہا ہے، بولڈ ہونے کا ذکر کیا جا رہا ہے، یا شریعت کے دائرے سے باہر نکل رہے ہیں؟ باہر نکل رہے ہیں تو سوائے فساد کے اور کچھ نہیں ہے۔ تو لہٰذا اللہ تعالیٰ نے ہم کو بتا دیا کہ دیکھو اللہ، آگاہ ہو جاؤ، بی وانٹ انہم، بے شک وہ، ہم، وہی کیا ہیں؟ ہم المفسدون، وہی فساد کرنے والے ہیں۔ کرپشن کو کریکشن کا نام دے رہے ہیں۔ مسلمانوں کو کمپرومائز کے مشورے دیا کرتے تھے، دین پر عمل کرنے والوں کو تانے دیتے تھے، خوف دلاتے تھے ان کو۔ خود مسلمان کتنا زیادہ اسلام کو حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں، یہ اپنے معاشرے کے اندر خود جا کے ہم دیکھ لیں۔ فرمایا کہ وہی مفسد ہیں، وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ، لیکن شعور نہیں ہے۔ اوپر بھی یہی آیا تھا کہ شعور نہیں ہے، شعور نہیں ہے۔ تو سبق کیا ہوا کہ منافق فسادی ہوتا ہے لیکن شعور نہیں رکھتا، وہ سمجھتا یہی رہتا ہے کہ میں تو بہت اچھی باتیں کر رہا ہوں، میں تو مصالحت کی باتیں کر رہا ہوں، کمپرومائز کی باتیں کر رہا ہوں، اور جو عقیدے پر یا دین کے فرائض پر کمپرومائز کا مشورہ دے وہی فساد ہے دراصل۔ پھر آگے فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ،
اور جب ان سے کہا جاتا ہے، کون کہتا ہے پہلے بتائیں؟ مسلمان کہتے ہوں گے ان سے. لہم، یہ ہم کون ہیں؟ یہ جو کہ اسلام پر اعتراض کرتے تھے. عبداللہ بن ابی جیسے کلیئر کھلے منافق جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف آپ کی پیٹھ پیچھے زہر اگلتے رہتے تھے. جب ان سے کہا جاتا ہے آمنو، ایمان لاؤ، کیسے؟ ایک پریکٹیکل نمونہ موجود تھا معاشرے کے اندر کہ ایمان کیسے لایا جاتا ہے. ایمان نے جس طرح کی تعمیر شخصیت کی تھی، جس طرح کی کیریکٹر بلڈنگ کی تھی، اس کردار کے لوگ معاشرے میں موجود تھے، صحابہ موجود تھے کہ ایمان لاؤ کیسے؟ کما آمن الناس، جیسے کہ لوگ ایمان لاتے ہیں. تو یہاں آپ کے خیال میں الناس کس کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے؟ صحابہ کی طرف، کہ ایسے ایمان لاؤ جیسے ابو بکر ایمان لائے ہیں، عمر، عثمان، علی، بلال، مصعب، زید رضی اللہ عنہم، مکمل وفاداری. اب یہ الناس کیسے ایمان لائے تھے؟ اللہ کرے میرا اور آپ کا ایمان صحابہ جیسا ہو جائے. اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ایمان کی تم دعا بھی نہیں کر سکتے، وہ تو الگ کیٹیگری ہے، اس تک تو کوئی پہنچ ہی نہیں سکتا، وہ تو بند ہے دروازہ. اس سے کمتر جو کیٹیگریز ہیں، صدیقین، شہداء، صالحین، وہاں تک تو پہنچا جا سکتا ہے. تو دعا سے تو آغاز کریں. دل تو چاہے کہ میں بھی ابو بکر جیسی بن جاؤں، اللہ مجھ کو بھی ابو بکر جیسا ایمان نصیب فرما دے رضی اللہ عنہ. تمنا پیدا ہوگی تو انشاءاللہ ارادہ بنے گا، ارادہ بنے گا تو انشاءاللہ تعالیٰ راہیں کھلیں گی، نیت درست ہوگی تو اللہ عمل کی توفیق دے دے گا. اعلیٰ ترین چیز مانگیں تو کچھ نہ کچھ تو مل ہی جائے گا انشاءاللہ. تو کیسا ایمان تھا ان کا، الناس کا؟ 99.99% اسلام سے وفاداری، یا کوئی چیز ہم ڈاؤن لوڈ کر رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، ڈاؤن لوڈ ہوتے 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 بار کہاں اٹک جاتا ہے آ کر؟ 99 کے اوپر ڈاؤن لوڈ ہوتی ہے وہ چیز. ایمان ڈاؤن لوڈ نہیں ہوتا جب تک 100% اسلام سے وفاداری نہ ہو. یہ نہیں ہو سکتا کہ 99% ایمان اور 1% نفاق، وہ 1% نفاق سب پر چھا جاتا ہے. نہیں، 100% اسلام سے وفاداری. دعا کریں اللہ تعالیٰ مجھ کو اپنا 100% اطاعت گزار فرما بردار بنا دے. 100% حق کا ساتھ دینے والے تھے صحابہ، اور وہ حق کی خاطر آئے تھے صحابہ. کچھ کامیابی کی امید نہیں تھی، کچھ نہیں پتا تھا ان کو، تھوڑی پتا تھا. آپ کا کیا خیال ہے ابو بکر رضی اللہ ان کو پتا ہوگا کہ 1450 سال بیٹھ کے میں اور آپ ان کے ایمان جیسا ایمان لانے کی تمنا کر رہے ہوں گے؟ ان کو پتا تھا کہ وہ سیلیبریٹی بن جائیں گے؟ معلوم تھا ان کو؟ ان کو نہیں پتا تھا کہ ہمیں کیا شہرت ملے گی، لوگ کس عزت سے نام لیا کریں گے. میں اور آپ تو لیتے ہی لیتے، نان مسلمس کو دیکھیں جو عزت کرتے ہیں. جب یہ محمد بن قاسم سندھ آئے تھے، وہ تو صحابی بھی نہیں تھے، نیکسٹ جنریشن تھی تابعین کی تقریباً. ہندوؤں نے ان کا مجسمہ بنا کے اپنے مندروں میں رکھ دیا تھا. انہوں نے کہا تھا کہ اس اخلاق سیرت کا جوان انسان نہیں ہو سکتا، یہ دیوتا ہوگا کوئی. یہ اخلاقی کردار تھا مسلمانوں کا. تو ان کو نہیں پتا تھا کہ ہم کتنے بڑے سمجھے جائیں گے، لوگ ہمارا نام کتنی عزت سے لیں گے. تو مکے میں جب ابو بکر نے اسلام قبول کیا تھا، کس لیے کیا تھا؟ کہ خلیفہ بنوں گا ایک دن، امیر المومنین کہلاؤں گا ایک دن، اس لیے. ان کو نہیں پتا تھا، صرف حق کو پہچانا اور حق سے وفاداری. اسلام جب حق کے ساتھ کامیابی شامل ہو جاتی ہے نا، تو یہ بہت سا رف ریف بھی اٹریکٹ کر لیتی ہے. پھر یہیں تو پھر نفاق شروع ہوتا ہے، جب حق کے ساتھ کامیابی آ جائے. حالانکہ کامیابی ظاہر ہے، نتھنگ سکسیڈز لائک سکسیس، وہ تو اچھی چیز ہے. لیکن جب تک حالات مشکل ہوتے ہیں نا، تب تک پھر نفاق کے امکانات بھی بہت کم ہوتے ہیں. تو لہٰذا وہ تو اسلام کے ساتھ وفاداری کرتے ہوئے آ گئے تھے. کامیابی ملے نہ ملے، کوئی تعریف کرے نہ کرے، پتھر کھا لیے، گالیاں کھا لیں، تو بھی ایمان میں فرق نہ آیا. اور جن لوگوں نے اسلام لا کر گالیاں اور پتھر کھا لیے ہوتے ہیں نا، تانے سن لیے ہوتے ہیں، اس کے بعد ان کو جھنڈے پر بھی چڑھا دیں، ان کا ایمان الحمدللہ متاثر نہیں ہوتا.
اس لیے کہ وہ بہت کچھ سن چکے ہوتے ہیں، بہت بے عزت ہو چکے ہوتے ہیں، اور اتنا بے عزت ہونے کے بعد جب عزت مل جاتی ہے تو وہ عزت اللہ کے فضل سے پھر انسان کے اندر غرور پیدا نہیں کرتی۔ تو اس کے بعد وہ خلیفہ بھی بن گئے، افضل البشر بعد الرسل کا خطاب بھی مل گیا کہ تمام رسولوں کے بعد جو بہترین انسان بنا ابو بکر رضی اللہ عنہ، اس سے بھی کوئی غرور نہ پیدا ہوا ہوگا۔ تو کوئی تعریف کرے یا نہ کرے ان کو نہیں فرق پڑتا، ایسا ایمان لانا ہے مجھ کو اور آپ کو۔ لوگوں کی نظریں چہرے مت پڑتے رہا کریں کہ ہم کو دیکھ کر یہ کیا سوچ رہے ہیں، جو جی چاہے سوچیں، وہ ان کو ہنسنا ہے ہنسیں، رونا ہے روئیں، تعریف کرنی ہے کریں، نہیں کرنی نہ کریں۔ اپنا ایمان اللہ کے ساتھ رکھیں کہ میں اللہ کی نظر میں کیسی لگتی ہوں، اور دعا کیا کریں اللہ مجھ کو اپنی نظر میں بہت اچھا بنا دے، اللہ مجھ کو اپنی محبت کے قابل بنا دے۔ لوگوں کا کیا ہے، آج خوش ہیں تو کل ناراض ہیں، کتنا بھی نقصان اٹھانا پڑ گیا ان کو ایمان کے لیے، اٹھا لیا انہوں نے، کمپرومائز کر کے نہیں آئے تھے کہ اچھا نقصان ہوگا تو نہیں آئیں گے، فائدہ ہوگا تو آ جائیں گے۔ ایسے نہیں ہوتا مومن کا ایمان، یہ منافق کا ایمان ہوتا ہے۔ تو صحابہ کے ایمان کو سٹینڈرڈ بنا کر اللہ تعالیٰ نے پیش کیا ہے، اس پر یہ منافق کہا کرتے تھے کیا کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم ایمان لاؤ، جیسے کہ یہ انسان ایمان لائے ہیں، قالو کہتے تھے انؤمن کما آمن السفہاء، کیا بے وقوفوں کی طرح ایمان لائیں؟ تو منافق کو مومن کیا لگتا ہے؟ بے وقوف۔ اسلام پر عمل کرنے کی وجہ سے اگر کسی نے کہا آپ سے کہ آر یو کریزی، تو کیا مطلب اس کا کہ ہاں ہم مومن ہیں، اس لیے کہ مومن کو بے وقوف کہا جاتا ہے کافروں کی طرف سے، منافقوں کی طرف سے۔ یہ ایک لیبل ہے جو کہ لگ جائے گا، تو اس لیبل کے پیچھے پڑھیں، ٹرن کر کے، ہوتا ہے نا بعض دفعہ یہ چیز سامنے لکھی ہوئی ہوتی ہے پھر ہم ٹرن کر کے پڑھتے ہیں، تو اس لیبل کے پیچھے مڑ کر دیکھیں کہ کیا لکھا ہوا ہے، لکھا ہوا ہوگا مومن۔ مومن ہی کو منافق بے وقوف سمجھتا ہے۔ جب وہ صحابہ کو بے وقوف سمجھتے تھے تو سوچ لیں کہ پھر آج کے مومن کو وہ کیا سمجھتے ہوں گے۔ تو بے وقوف کیوں کہتے تھے؟ کہتے تھے کہ عجیب ہیں یہ، جو محمد کہتے ہیں یہ کرنے پر تیار ہو جاتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، آنکھ بند کر کے محمد کی بات مانتے چلے جاتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ الا، آگاہ ہو جاؤ، انہم، بے شک وہ، ہم، دیکھا آپ نے یہاں پہ الا تنبیہ کے لیے، انہم زور کے لیے، ہم پھر زور دینے کے لیے، ہم السفہاء، وہ یہ بے وقوف ہیں، ولکن لا یعلمون، لیکن کو خود پتہ نہیں ہے، ما یشعرون، لا یشعرون، لا یعلمون، خود نہیں پتہ کہ کتنے بے وقوف ہیں، اور وقت نے دنیا ہی میں ثابت کر دیا کہ یہ کتنے بے وقوف تھے۔ کوئی مسلمان عبداللہ بن ابی کے ساتھ رضی اللہ عنہ نہیں کہتا، مسجد نبوی میں نماز پڑھنے کے باوجود جد بن قیس جیسے لوگ صحابی نہیں کہلاتے۔ ایک حدیث کسی نے ان سے نہیں لی ہوگی، کبھی نہیں ملے گا آپ کو لکھا ہوا حدیث کی کتاب میں کہ ان عبداللہ بن ابی، کہ عبداللہ بن ابی سے روایت ہے قال رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا۔ تو آپ دیکھیں جیسی حسرت ہم کو ان پر ہوتی ہے، اس سے زیادہ ڈر اپنے لیے لگنا چاہیے کہ ہاتھ میں قرآن اٹھا کر قیامت کے دن اس کی شفاعت سے محروم ہو جانا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان کا دعویٰ کر کے پھر حوض کوثر سے پانی سے محروم ہو جانا، یہ کوئی کم محرومیاں نہیں ہیں۔ اور یہ اگر ہمیں یہ سعادتیں چاہیے تو یہ پلیٹ میں آفر نہیں ہوں گی۔ اگر صحابہ کو سٹینڈرڈ بنایا ہے تو سو کے سٹینڈرڈ نہیں بنے، وہ بور ہو کے، بیزار ہو کے، گھڑیاں دیکھ کے اور بے عملیاں کر کے سٹینڈرڈ نہیں کوئی بنتا۔ بنائیں رول ماڈل اپنے آپ کو، بنائیں اپنے آپ کو کہ مجھے رول ماڈل بننا ہے انشاءاللہ تعالیٰ، عام نہیں، رول ماڈل، ٹیچر انشاءاللہ تعالیٰ، اور ٹیچر بھی بہترین با عمل، اور اپنے ٹیچرز کے لیے دعا کیا کریں اللہ تعالیٰ ان کو با عمل بنائے، وہ منافق نہ ہوں پڑھانے والے، اللہ نہ کرے، اللہ ہم سب کو اپنی پناہ میں رکھے۔ تو جن کافروں کو دوست انہوں نے بنایا تھا منافقوں نے، وہ بھی ان کی تعریف نہیں کرتے بھائی، آج تو کوئی نہیں کہتا کہ واہ واہ عبداللہ بن ابی کتنا اچھا تھا، سب ان کو برا بھلائی کہتے ہیں۔ اسلام طاقتور سے طاقتور ہوتا چلا گیا، اور یہ منافق جو ہیں مدینے میں
کمزور سے کمزور اور بے عزت سے بے عزت اور بے وقت سے بے وقت ہوتے چلے گئے، اپنے پاؤں پہ کلہاڑی ماری، اور آخرت کا عذاب دیکھ کر تو بہت سر پیٹیں گے۔ اتنے بے وقوف تھے یہ خود، الا انہم ہم السفہاء، اتنے بے وقوف تھے، ان کو پتہ نہیں تھا کہ دین کا سودا نہیں کرنا چاہیے، چند خواہشات کی وجہ سے دین کو قربان نہیں کرنا چاہیے۔ تو سبق کیا ملا ہم کو کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم ایمان لاؤ جیسے کہ الناس ایمان لائے، تو منافق کو جتنا سمجھانے کی کوشش کریں اتنا ہی بدکتا ہے، یہ اس کی خاص صفت ہوتی ہے، جتنا سمجھائیں اتنی بحث کرے گا۔ اگر اس سے کہیں کہ ایمان لاؤ، دیکھو کہیں گے لو داڑھی، کسی سے کہیں کہ بھئی داڑھی رکھ لو، کہیں گے داڑھی والے سارے بے ایمان ہوتے ہیں، کہیں کہ اچھا پردہ کر لو، پردہ کرنے والی سب آوارہ ہوتی ہیں، نعوذ باللہ۔ یہ اپنے کانوں سے سننے کو ملا ہے۔ ہم حج پر گئے ہوئے تھے تو بہت سارے لوگ کمرے میں تھے، تو میرے ہسبینڈ نے چادریں باندھ لی تھیں تاکہ ہم اس کے اندر بیٹھے رہیں، لیٹنے ویٹنے میں پرابلم نہ ہو۔ تو اب ہمارے کمرے میں اور بھی لوگ تھے، ان کو تو پتہ نہیں کمرے کے حجرے کے اندر کون بیٹھی ہوئی ہیں، تو میں خیر بیٹھی تھی، ان کو نہیں پتہ، ان سے کوئی صاحب ملنے آئے، رشتہ دار ان کے، انہوں نے کہا یہ چادریں کیوں بندھی ہوئی ہیں؟ تو ان خاتون نے کہا کہ جو یہ صاحب ہیں ان کی بیوی پردہ کرتی ہیں۔ تو ان کے جو ملنے والے صاحب پہ کہتے ہیں میں سب جانتا ہوں پردے والیاں کیسی ہوتی ہیں، حج کا موقع ہے، مکے میں بیٹھے ہیں، اور یہ گمان ہے کہ اگر پردہ کرتے ہیں اوپر سے تو اندر سے بہت گندے ہوں گے جو کچھ چھپانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ حج پر آنے والوں کا آپ کو میں واقعہ سنا رہی ہوں، یہ اپنے کانوں سے جو سنا ہے وہ بتا رہی ہوں، کو سنی سنائی بات آپ کو نہیں بتا رہی میں۔ تو وہ اتنا ہی اعتراض کرتے ہیں ہر چیز کے اوپر کہ اس کا کیا فائدہ، نماز پڑھنے کا کیا فائدہ، نماز پڑھ کے جھوٹ بولتے ہیں، نماز پڑھ کے غیبت کرتے ہیں، کہ نماز کہتی ہے کہ جھوٹ بولو اور غیبت کرو اور دھوکہ دو لوگوں کو۔ تو یہ ان کا ہوتا ہے کہ جتنا سمجھائیں گے نا اتنا وہ حملہ کریں گے ایمان والوں کے اوپر۔ ایمان والوں کو بیوقوف احمق سمجھتا ہے اور اپنی عقل مندی پہ اس کو بڑا ناز ہوتا ہے منافق کو۔ اور ایک اور بات پتہ چلی کہ جو ایمان نہیں لاتا وہ سفیہ ہے، بے وقوف ہے۔ آگے فرمایا وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، جب اہل ایمان سے ملتے ہیں کہتے ہیں ہم ایمان لائے۔ یہ لقو بھی بڑا امپورٹنٹ لفظ ہے، یہ لقو اور خلو، اس پر ذرا فوکس کریں، ٹھیک ہے؟ لقو اور خلو نظر آئیے آپ کو، ہم اس پہ بات کر رہے ہیں۔ لقو ملاقات، ملاقات کیسی ہوتی ہے؟ سرسری، راستہ چلتے، کسی جگہ بازار میں گزرتے، سڑک پہ راستہ چلتے کوئی مل گیا، یا کہیں ایسی مجلس محفل میں سلام علیک اگر ہو گئی تو اس کو کہتے ہیں ملاقات، ٹھیک ہے؟ تو کبھی اس کا مطلب کیا ہوا کہ ایمان والوں سے ان کا کیا تعلق ہے؟ سرسری، ایسی بس فلیٹنگ، کہیں کہیں مل گئے، کہیں ملاقات ہو گئی۔ مشکل ہی تھا کہ عبداللہ بن ابی کا کبھی دل چاہتا کہ میں بھی ابو بکر رضی اللہ عنہ کے گھر جاؤں اور تھوڑا وقت گزاروں ان کے ساتھ، دل ہی نہیں ملتا، گھٹن اس کو ہوتی ہوگی کب نکلیں یہاں سے کب جائیں۔ تو مجلس محفل میں مل لیے، راہ چلتے مل لیے، تو کہتے تھے ہاں ہاں ہم بھی ایمان والے ہیں۔ وَإِذَا خَلَوْا، اور جب یہ خلوت میں ہوتے ہیں، یہ خلوت کا لفظ دیکھیں، جب اسلام کے دشمنوں کے ساتھ خلوت میں ہوتے ہیں، اذا خلو، جب یہ خلوت میں ہوتے ہیں، الی شیاطینہم، اپنے شیطانوں کی طرف ہوتے ہیں، جب اسلام کے دشمنوں کے ساتھ جب ہوتے ہیں، اس کے لیے خلوت کا لفظ آیا۔ خلوت ہوتا ہے چاہت اور اہتمام کے ساتھ وقت گزارنا کہیں، تو مسلمانوں کے ساتھ تو اجنبیت کا اور دوری کا احساس، لوٹ کر اپنے شیطانوں میں جاتے ہیں، وہیں خوشی اور اپنائیت محسوس کرتے ہیں۔ اچھا مسلمانوں سے دیکھیں کیا کہا تھا انہوں نے، آمنا، ٹھیک ہے؟ اب اس کو کمپیئر کریں، شیطانوں کے پاس جاتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ قالوا انا معکم، بے شک ہم تمہارے ساتھ ہیں، انما نحن مستہزئون، بے شک ہم تو بس مذاق کرنے والے ہیں۔ یہ الفاظ ذرا دیکھیں یہاں پر، انما اور مستہزئون،
یہ بتا رہا ہے انداز کہ گڑ گڑا کر ان کو یقین دلانے کی کوشش کرتے ہیں کہ اصل میں تو ہم تمہارے ساتھ ہیں. تو یہ کیوں اتنا یقین دلا رہے ہیں, کیوں اتنا گڑ گڑا رہے ہیں؟ لگتا ہے کہ ان کے یہ جو شیطان دوست تھے, اسلام کے دشمن, یہ کافی اسکیپٹیکل تھے ان کی طرف سے. ان کو شک رہتا تھا کہ تم کہیں اسلام کے ساتھ لائل تو نہیں ہو گئے, کہیں تم پریکٹسنگ مسلم تو نہیں بن رہے, مسلم ان نیم رہو بس, پریکٹسنگ تو نہیں بن گئے تم کہیں. تو پھر ان کو یقین دلایا کرتے تھے کہ نہیں دیکھو, پلیز پلیز بلیو می, آئی ایم جسٹ لائک یو, میں بالکل تم جیسا ہی تو ہوں. ہاں درس سننے چلا جاتا ہوں کبھی کبھی, تو اس میں فرق تو کچھ نہیں دیکھا نا تم نے, آئی ہیونٹ چینجڈ, تم ہی جیسا ہوں بالکل, وہی مجلسیں ہیں ہماری, وہی مصروفیات ہیں, وہی گفتگو کے موضوع ہیں, وہی ہم ویسے کے ویسے ہیں. اچھا, مسلمانوں سے ملاقات جب کرتے تھے تو اتنا یقین کیوں نہیں دلاتے تھے؟ ذرا بتائیں, ان کو کیوں نہیں اتنا یقین دلاتے تھے؟ اس لیے کہ ہم نے بات کی تھی کہ مومن سادہ ہوتا ہے, بھولا ہوتا ہے. اگر کوئی یہاں آ کر ہماری کلاس میں بیٹھ جاتا ہے تو کیا ہم جاسوسی کریں گے اس کے بارے میں؟ ہم تو اسی پر خوش ہو جائیں گے کہ آ تو گیا. تو کوئی مسجد آ جاتا تھا تو مسلمان خوش اس بات پر ہو جاتے تھے کہ چلو الحمدللہ آ تو گیا, ایٹ لیسٹ اٹینڈ تو کر رہا ہے. تو پتہ کیا چلا, اسلام اتنا ڈیمانڈنگ نہیں ہے جتنا کفر ڈیمانڈنگ ہے. پتہ نہیں لوگ کیا سمجھتے ہیں, لوگ الٹا سمجھتے ہیں. اسلام, مسلمان اتنے اسکیپٹیکل نہیں ہوتے جتنا کہ کفر اسکیپٹیکل ہوتا ہے. مسلمان ان کو قبول کرنے کو تیار ہیں, لیکن ان کا اتنا دل نہیں لگتا وہاں پر, اور جن کے پاس دل لگتا ہے وہ ہچکچا رہے ہیں ان کو قبول کرنے میں. تو اب یہ جا کے اپنے یہودی دوستوں کے پیر پڑا کرتے ہوں گے کہ اللہ کے واسطے تم ہمیں اپنا سمجھو, لیکن وہ ان پر شک ہی کرتے رہتے تھے. تو منافق کون ہوتا ہے؟ ان لوڈ, ان وانٹیڈ, دھوبی کا کتا, نہ گھر کا نہ گھاٹ کا, کوا چلا ہنس کی چال اپنی بھی بھول گیا. یہ ان کا معاملہ ہوتا تھا, نہ ادھر کے نہ ادھر کے. جو اللہ کے ساتھ لائل نہیں ہے وہ کسی کے ساتھ نہیں ہے, اس کے ساتھ کوئی لائل نہیں ہوتا. یہ ایک اور بھی سزا ملتی ہے اللہ کی طرف سے بعض دفعہ. سب سے بڑی منافق کی ٹریجڈی یہ ہوتی ہے, کافر اس سے اسلام کو نقصان پہنچانے کا کام تو لے لیتا ہے, لیکن ڈسپوزیبل ٹشو کی طرح استعمال کرتا ہے اس کو. محبت نہیں کرتا وہ کافر, کبھی منافق سے محبت نہیں کرے گا, نہ کافر کبھی منافق کے ساتھ وفادار ہوگا. دنیا کے میر جعفر, میر صادق کے بارے میں پڑھ کے دیکھ لیں کیا انجام ہوا ان کا. اپنا کام لینے کے بعد آرام سے ڈسکارڈ کر دیتے ہیں. تو کافر بھی منافق کے ساتھ مذاق کر رہے ہیں, کافر بھی منافق کو بے وقوف بنا رہے ہوتے ہیں. انہوں نے ان کو آقا بنایا ہوا ہوتا ہے, یہ ان کو اپنا غلام بھی نہیں سمجھتے, اور اللہ بھی ان کو ڈھیل دیتا ہے. انہوں نے کہا کہ انما نحنو مستہزئون, ہم تو بس ایسے ہی مذاق کرتے ہیں مسلمانوں کے ساتھ, ایسے بے وقوف بناتے ہیں مسلمانوں کو. اللہ کیا فرماتا ہے؟ اللہ یستہزئ بہم, اللہ مذاق کر رہا ہے ان کے ساتھ. اللہ نے ان کو ڈھیل دی ہے, یہ سمجھتے ہماری پکڑ ہی نہیں ہوگی. اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم یعمہون, اللہ ان سے مذاق کر رہا ہے اور وہ ان کی رسی دراز کیے جاتا ہے, اور یہ اپنی سرکشی میں اندھوں کی طرح بھٹکتے چلے جاتے ہیں. سخت افسوس ان کے حال پہ. اولئک الذین, یہ ہیں وہ لوگ. دیکھیں ایک اولئک کہا تھا نا, اولئک هم المفلحون, یاد ہے آپ کو؟ اور وہاں اولئک کے اشارے کے بارے میں کیا بات کی تھی ہم نے, کہ ان کی رفعت شان کی طرف اشارہ ہے کہ مومن کتنا بلند مقام, بلند درجات والا ہوگا جنت میں انشاءاللہ. یہاں اولئک آ رہا ہے منافقوں کے لیے, تو یہاں کس لیے آ رہا ہے؟ کیا ان کی جنت میں درجے بلند ہوں گے؟ نہیں. یہ اولئک کیوں کہا؟ منافق کہاں تھے؟ مدینے میں ہی تو تھے, تو ہؤلاء الذین کہنا چاہیے تھا, یہ لوگ ہیں. نہیں, اولئک بعد, دوری, ڈسٹنس.
یہ کیا مسلمانوں سے دور رہنا چاہیں گے؟ اللہ ہی نے اٹھا کے پٹخ دیا ہے ان کو کہیں، اللہ ہی نے دور پھینک دیا ہے ان کو، یہ خود اللہ سے دور ہیں، اللہ ان سے دور ہے۔ تو اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی خرید لی۔ تجارت میں گھاٹا، کیا ہیرے دے کے، کیا شیشے خریدے ہیں، کیا ہمیشہ کے عیش دے کر، اور کیا سسکتی بلکتی دنیا کی زندگی پر مر مٹے ہیں۔ گمراہی خرید لی، ہدایت دے دی۔ دیکھیں، اگر ہم کوئی چیز کسی کو دیتے ہیں اور اس کے بدلے، جیسے نوٹ، ٹھیک ہے، 100 روپے کا نوٹ دے کر پینسل خریدی، تو وہ جو نوٹ کس کا تھا؟ کس کا تھا؟ پوزیسر کون تھا نوٹ کا؟ خود میرے پاس تھا نا، اپنے پاس تھا نا نوٹ، تبھی تو دیا۔ ان کے پاس تھی ہدایت۔ یہی تو ہے سارا افسوس۔ کفار کا معاملہ یہ نہیں ہے، اس کے پاس تو تھی ہی نہیں، اس نے یہ خرید و فروخت نہیں کری، ان کے پاس ایمان تھا۔ جب حالات خراب آتے ہیں کسی گھر کے اوپر، آپ نے دیکھا ہوگا سامان بکنا شروع ہوتا ہے، ٹھیک ہے، سب سے پہلے کیا بکتا ہے؟ سب سے پہلے وہ چیز بکتی ہے سب سے کم ویلیو کی ہوتی ہے۔ اس کے بعد جب حالات بہت خراب ہوتے ہیں، پھر سب سے قیمتی چیز زیور وغیرہ بکنا شروع ہوتا ہے۔ تو جب منافق پر حالات ذرا سے اوپر نیچے ہوتے ہیں، سب سے کم ویلیو کی چیز کیا ہوتی ہے اس کے پاس؟ ایمان۔ سب سے پہلے ایمان بیچتا ہے، جا کے کھڑا رہتا ہے ایمان کا سودا کرنے کے لیے۔ کوئی اتنا سا فائدہ اس کو دینا چاہتا ہے، اور دیتا تو اللہ ہی ہے، اللہ کو تو یہ جانتا نہیں، اللہ پر تو توکل ہی نہیں، سب سے پہلے اپنے ایمان کا سودا کر دیتا ہے۔ تو بالہدا سے مطلب ہے تھی اس کے پاس ہدایت، وہ دے دی ردی سمجھ کر۔ اور کیا خرید لیا اس نے گمراہی خرید لی۔ جنت کا باغ تھا، بیچ دیا۔ کیا خریدی؟ آگ اس کے بدلے۔ فرمایا فما ربحت تجارتہم، اس تجارت نے ان کو کوئی فائدہ نہیں دیا۔ وما کانوا مہتدین، اور نہ یہ ہدایت پانے والے ہیں۔ تجارت میں بھی گھاٹا، اور ساتھ ہی گمراہ، خاسرون بھی اور ضالون بھی۔ تو سبق کیا ہوا؟ منافق ایبسلیوٹ لوزر ہوتا ہے، الٹیمیٹ لوزر ہوتا ہے۔ نہ کافر عزت کرتے ہیں، نہ مومن عزت کرتے ہیں، نہ دنیا خوش ہوتی ہے، نہ اللہ خوش ہوتا ہے۔ دنیا بھی سسکتی بلکتی، تھوڑی بہت جتنی لکھی اللہ نے ملتی اتنی ہے، اور علم کا تو شکار ویسے ہی رہتے ہیں۔ دے ڈونٹ بلانگ اینی ویئر، سینس آف بلانگنگ نہیں ہوتا، کمفرٹ زون کوئی نہیں ہوتا ان کا، نہ یہاں بلانگ کرتے ہیں نہ وہاں بلانگ کرتے ہیں۔ کافروں میں بیٹھتے ہیں تو ڈرتے رہتے ہیں کوئی دیکھ نہ لے ہم کو، مومنوں میں آ کر بیٹھتے ہیں تو دل نہیں لگ رہا ہوتا ہے ان کا، گھٹن لگتی ہے ان کو۔ تو ایک اذیت میں ان کی زندگیاں گزر رہی ہوتی ہیں۔ یہ نقد اللہ کی طرف سے دنیا میں ہے عذاب علیم، اور آخرت میں تو عظیم کے ساتھ علیم ملنا ہی ملنا ہے ان کو، دو طرح کا عذاب۔ اللہ تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو اپنی پناہ میں رکھے۔